السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا بین الحرمین، محبتوں کی ہوا، عشق کی فضا۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر مودتوں بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کربلا مولا میں 11 رمضان عظیم 1443 ہجری ہے اور 13 اپریل 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 838 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ شاعر اہل بیت علیہم السلام و نوحہ خان سید اعظم حسین صاحب ڈھاکہ بنگلہ دیش سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام و نوحہ خان سائم علی صاحب لاہور پاکستان سے، اور نوحہ خان سید ہاشم رضوی صاحب کراچی سندھ پاکستان سے۔ آج جس طریقے سے آپ نے دیکھا بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے دن ہم 4 ائمہ طاہرین علیہم السلام کے مہمان ہوتے ہیں: حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ ان 4 ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ہم مہمان ہوتے ہیں، اور معصومین علیہم السلام کی مہمانی سے بڑھ کے اور کون سی مہمانی ہو سکتی ہے، اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں آج کے دن چند لحظے اور ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے عنایت فرمائے۔ یقیناً ذکر وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، لیکن ہماری زندگی کے اندر تراوت ذکر اہل بیت علیہم السلام کے سبب سے ہے، اور اس تراوت کا محسوس کرنا بھی ایک معجزہ ہے۔ انداز بدلتے ہیں، بیان بدلتے ہیں، الفاظ بدلتے ہیں، منطقے بدلتے ہیں، شہر بدلتے ہیں، ملک بدلتے ہیں، کلام اہل بیت علیہم السلام ہے، کیونکہ کلام الامام امام الکلام ہے۔ معصوم علیہ السلام کا خود کا کلام ہو تب بھی اس کو عربی میں بیان کیا جائے تب بھی، اور اسے ترجمے کے ساتھ بیان کیا جائے تب بھی، نسبت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہو جائے کرامت نما ہو جاتا ہے، کرامت مزاج ہو جاتا ہے، اور معجزوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر رواج ہے، ہم مولا علی علیہ السلام کا معجزہ مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا معجزہ مانتے ہیں۔ چہاردہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی کے بھی معجزے کو مان لیتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم معصومین علیہم السلام نے جو معجزہ دکھایا ہم اس کو سنیں گے، اس کہانی کو، اس روئے داد کو سنیں گے۔ اس سننے کی منت ماننے سے ہماری حاجات برآور ہو جاتی ہیں۔ ان کی ذات تو نہ جانے کیا کیا کرامات و معجزات سے یعنی بھری ہوئی ہے، اور ہمیں عطا کرتی رہتی ہے ان کی ذات۔ اہل بیت علیہم السلام کی ذات سے متمسک ہو جانا ہی ہمارے لیے نجات کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے کے لیے ہم اہل بیت علیہم السلام سے ہی مربوط ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام تک ہی مربوط ہیں۔ ان سے آگے نہ بڑھتے ہیں نہ پیچھے بڑھتے ہیں، کیونکہ جو ان سے آگے بڑھ گیا وہ بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا، جو ان سے پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا اور حق سے پیچھے رہ گیا۔ لہذا اہل بیت علیہم السلام کا ذکر اور فکر اور شعور ہمارے لیے عزتوں کا سبب ہے۔ اسی لیے ہم اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے کا کوئی بھی فرد ہو اسی سے تمسک حاصل کرتے ہیں۔ جس طریقے سے کل کا دن بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا دن گزرا ہے، اور اسی نسبت سے ہم اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں کل بھی تعزیت پیش کر رہے تھے، اور آج کے دن بھی بی بی کا ہی ذکر جہاں تک ممکن ہو سکا انجام دینے کی کوشش کریں گے، تاکہ اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں ایسی خاتون، بہرحال اہل بیت علیہم السلام نے خواتین کو عزت دینا سکھایا۔ وہ عرب کا جاہل زمانہ جہاں پہ خاتون کو ایک بھیڑ بکری کی طرح شمار کیا جاتا تھا، بلکہ اس سے بھی پست تر شمار کیا جاتا تھا، وہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار اور تبلیغ کے ذریعے سے خاتون کی عزت بیان فرمائی۔ بیٹی کو دیکھیے یا زوجہ کو دیکھیے، دونوں صورتوں میں رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کا احترام بتایا۔ نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرے گھر کا دیا ہے، بی بی تیری مدحت میں یہی لفظ بڑا ہے، ممنون محمد ہے تو مقروض خدا ہے۔ جب حشر میں جنت کی کہیں بات چلے گی، زہرا کو بھی جنت تیرے قدموں سے ملے گی، زہرا کو بھی جنت تیرے قدموں سے ملے گی۔ بی بی سلام اللہ علیہا اپنے ذات، اپنی مقام اور اپنے رتبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام رکھتی ہیں جس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اقرار فرمایا، اظہار فرمایا۔ کون بھولے بھلا احسان خدیجہ تیرے،
کون بھولے بھلا احسان خدیجہ تیرے، دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا، کون بھولے بھلا احسان خدیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا، اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا۔ ایک اور شعر لکھا ہے، اسلام نہ رہتا کبھی آباد خدیجہ، اسلام نہ رہتا کبھی آباد خدیجہ، گر آپ نہ دیتی اسے امداد خدیجہ، گر آپ نہ دیتی اسے امداد خدیجہ۔ اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ بزرگ اور محترم خاتون ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر، جو بی بی کا ظاہری زندگی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی وہ مقام اور وہ عزت اور وہ احترام دیا جس کو مکہ و مدینہ والے یاد رکھتے ہیں، اور اہل دل اور اہل شرافت و اہل مودت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھتے ہیں۔ اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات یا شہادت کہیں، کیونکہ دشمنان کے ستم اور ظلم سہ سہ کے بی بی کی وفات ہوئی، لہذا شہادت کہوں تو بھی اس میں شاید مبالغہ آرائی نہ ہو، شاید کیا بلکہ بالکل نہیں ہے مبالغہ آرائی، کیونکہ بی بی ظلم کے تحت دنیا سے گئی ہیں، اور بی بی نے وہ وقت گزارا کہ جو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک کا سخت ترین دور تھا، جو بعد یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے بعد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بی بی نے وقت گزارا، وہ سخت ترین وقت تھا۔ کس طریقے سے سخت تھا؟ بی بی کے اوپر تہمتیں لگائی گئی، بی بی سے جدائی اختیار کی گئی، بی بی کا حق لینے کے باوجود بی بی سے قطع تعلقی کی گئی، بی بی کو اتنی بزرگ اور اتنی محترم اور اتنی سخی اور اتنی عطاؤں کرنے والی دیکھنے کے باوجود اشقیاء نے، دشمنوں نے، ملعونین نے بی بی کو حد یہ ہے کہ پانی تک سختی کے ساتھ پہنچنے دینے کا وقت دیا۔ بی بی کو کھانا نہیں پہنچ سکتا تھا، پتے کھا کے بی بی نے زندگی بسر کی۔ آخری جو 2.5 سال شیب ابی طالب کے اندر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے وقت گزارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ بی بی جو تخت و تاج کی پلی، جو کنیز و خدم و حشم کے اندر رہتی تھیں، وہ بی بی جن کی عطائیں مکہ سے لے کر شام سے لے کے روم تک پھیلی ہوئی تھیں، وہ بی بی جن کی کنیزوں کے کمر بند سونے کے ہوا کرتے تھے، وہ بی بی جن کے غلام کبھی بھوکے نہ سویا کرتے تھے، وہ بی بی جنہوں نے مکے کے بھوکوں کو اس طریقے سے رجایا کہ وہ اپنی ذات کے اندر غنی ہو گئے، اس بی بی کو تنگ رکھا گیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے شاعر اہل بیت علیہ السلام و نوحہ خاں سائم علی صاحب لاہور پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علی علیہ السلام کی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین، یقیناً تقدس کا مقام، عزت حاصل کرنے کا مقام، توسل کا مقام، دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کا مقام، آپ کی آواز یہاں پر گونج رہی ہے۔ مولا کی بارگاہ میں محبت کے کلمات، عقیدت کے کلمات، مودت کے کلمات پیش کیجیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ جی ضرور ضرور۔ آج سب سے پہلے ایک شعر سے شروعات کرنا چاہوں گا کہ مولا غازی شہنشاہ کے ہے کہ میں نے بیچ دیے ہیں سبھی خواب جوانی والے۔ واہ واہ واہ۔ میں نے بیچ دیے ہیں سبھی خواب جوانی والے، بدلے میں مجھے علمدار کا روزہ دکھا دے۔ واہ واہ۔ اور مولا غازی شہنشاہ کی نظر ایک شعر ہے کہ پنجے کا استعمال ہی سمجھے نہیں ہو تم۔ واہ واہ واہ۔ پنجے کا استعمال ہی سمجھے نہیں ہو تم، ماں کو سکون مل گیا بچے کے ساتھ سے، اور پردے سے انتقام لیا ہے بطول نے، لعنت وہ بھیجتی ہے غازی کے ہاتھ سے۔ واہ 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 واہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی مولا غازی شہنشاہ نے جنگ نہیں لڑی، مولا غازی شہنشاہ کربلا میں ساتھ گئے تھے، پر مولا نے جنگ کیوں نہیں لڑی؟ تو ان کی نظر شعر ہے کہ مولا حسین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں، واہ واہ واہ،
لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں، واہ اب وہاں تیغ چلانے کی ضرورت کیا تھی، واہ اور جن کو اصغر کے تبسم نے فنا کر ڈالا، واہ واہ جن کو اصغر کے تبسم نے فنا کر ڈالا، واہ ان سے عباس کو لڑانے کی ضرورت کیا تھی۔ واہ 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 اور ایک نوحہ ہے، شاعر ہیں سمر لاہور کے، اور بہت ہی بڑا نوحہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا۔ بسم اللہ واسطہ پامار داما لے دیو، واسطہ پاما میں دھی ہے دردیاں بازاراں وچوں، او کوئی راما لے دیو رداما لے دیو، واسطہ پاما رداما لے دیو، واسطہ پاما حجاب رب دیہاں وارث واہ تے شام آئیاں، ہائے میں ناما دیاں ہاتھاں چ رسیاں نے پائیاں، ہائے نبی زادی دے لئی کوئی امت چوں وفاواں لے دیو رداواں ہائے لے دیو، واسطہ پاواں اٹھو عباس دے وانگوں مدد نو آ جاؤ، میں دین ہاں مینوں نو کے سینہ تو آلہ، پڑھو خطبے بی بی بازاراں وچ تے سامان لے دیو رداواں لے دیو، واسطہ رداواں۔ اور اس کا آخری شعر، بسم اللہ حسین صابر سینا پتر کہوں داریا، ہائے ہائے فجر توڑی گر تائیں وہ لاش چوں داریا، میں رونا اے اونوں اودے پرسے لئی ہائے تے ہائے ساواں لے دیو رداواں لے دیو، واسطہ پاواں رداواں لے دیو، واسطہ پاواں۔ اللہ اور ایک شعر ہے کہ مولا غازی عباس دار اسلام جب 9 لاکھ کے سامنے گئے نا، تو مولا نے اشارہ کرا اور ایک کہا کہ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، اللہ اکبر مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، او واہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ واہ 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 اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو آپ کے پاس وقت ہے۔ جی جی، مولا امام حسین علیہ السلام کے شان میں ایک شعر ہے کہ سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا، واہ 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 شبیر کے احسان خدا خدا یاد کرے گا، اور شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے دین خدا کو، اللہ اگر اللہ ہے تو پھر کیا یاد کرے گا۔ واہ 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 کیونکہ امام حسین علیہ السلام واحد ہستی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے لوگ آئے رضی اللہ بنے، مولا علی کے پاس جتنے سارے رضی اللہ بنے، امام حسین نے حر کو بھی علیہ السلام کر دیا، اور حر کو علیہ السلام کر کے بتایا ہے یا علیہ السلام صرف خدا کرتا ہے یا حسین واہ کرتا ہے۔ واہ 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 اور مولا غازی شہنشاہ کیا ہے کہ مولا غازی عباس دار علیہ السلام کی شان میں یہ شعر ہے کہ ولایت من کے اندر بانٹتا ہے، سمندر ہے سمندر بانٹتا ہے، او خدا سے مانگ تو 14 کی محبت، یہ لنگر تو صرف کلندر بانٹتا ہے۔
اضافہ فرمائیں، صدا آباد میری رہے، صدا آواز آ شاد رہی ہے؟ رہیں۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اگر کچھ اور کلام عنایت فرمانا چاہیں، کوئی نوحہ کوئی منقبت، تو آپ کے پاس وقت ہے۔ جی جی، مولا غازی شہنشاہ کا ہی ہے۔ جی اے رات فضل لنگ جان تے دے، دن 10ویں دا چڑھ جان تے دے۔ اے رات فضل لنگ جان تے دے، دن 10ویں دا چڑھ جان تے دے۔ پھر ویکھی بابا کی کردا، ایک واری ویلان تے دے۔ اے رات فضل لنگ جان دے، دن 10ویں دا چڑھ جان تے دے۔ اے گھٹ تے نہیں شہزادیاں سب، مینوں چاچا غازی کہندیاں نے، میرا نام ادب نال لیندیاں نے، مینوں نال بھتیجیاں دے مولا، رشتے دا مان نبھان تے دے۔ اے رات فضل لنگ جان تے دے، دن 10ویں دا چڑھ جان تے دے۔ اکبر کوے غازی اج دے لئی، مینوں ماں زہرا نے منگیا سی، ماں ام البنین نے دسیا سی، بھاویں نیزا وی نہ دے دے مینوں، بس مولا مقتل جان تے دے۔ اے رات فضل لنگ جان تے دے، دن 10ویں دا چڑھ جان تے دے۔ اور آخری میں مولا سے دعا ہے کہ مولا جلد سے جلد ہمارے آقا 12ویں آقا کا ظہور جلد سے جلد فرمائے۔ اور انہی کی نظر ایک شعر ہے کہ ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے، ماشاءاللہ، ان کے دھبے مٹائے جائیں گے، واہ واہ، سبحان اللہ، سوال کر چکی زہرا جواب لینا ہے، واہ فدق کا مہدی نے آ کر حساب لینا ہے۔ ماشاءاللہ، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ پر رحمت برکتیں نازل فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اور تاثیر اور برکت عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے محنت کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکت دے گا۔ آپ کی خدمت میں نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل میں اپنا حصہ ملاتے رہیں گے، اور مولا کی بارگاہ میں حسن عقیدت کو ہدیہ فرما کر دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی طلب فرماتے رہیں گے۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام انوحہ خان سائم علی صاحب، لاہور پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بڑی نعمت ہے جس کی موجودگی کے اندر کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لہذا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی عطاؤں میں، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر شامل حال رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمارے لیے خیر و خوبی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکر بھی کرتے ہیں اس بات کا کہ اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، اور اس بات کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر رحمت برکاتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ دوستان جو شرکت کر سکتے ہیں وہ الحمدللہ شرکت کرتے ہیں، جو نہیں شرکت کر سکتے پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں، لہذا اور دوستان سے یہ بھی عرض ہوتی ہے کہ وہ وقت کے اوپر آمادہ رہیں۔ جس طریقے سے دوستان سے آدھے گھنٹے پہلے کنٹیکٹ کرنے کا کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں اور پہلے سے ہی اپنی آمادگی رکھتے ہیں تاکہ پروگرام کے درمیان ان کو خلل واقع محسوس نہ ہوتا نظر آئے، اور وہ خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم بھی پریشان نہ ہو۔ بہرحال جو دوستان شرکت کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور جو شرکت نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ جناب سید ہاشم رضوی صاحب کا نیٹ بند جا رہا ہے، بہرحال دیکھتے ہیں وہ کراچی سے شرکت فرما سکیں گے کہ نہیں فرما سکیں گے، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اور اس دوران کے اندر ہمارے ساتھ جو ارتباط پیدا کر رہے ہیں دوستان، ایک ہمارے دو مہربان عزیز جو اس وقت اٹلی کے اندر موجود ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہے، دعا کے لیے کہا، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکل کو حل فرمائے، اور وہ جو سفر
کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سفر کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ اور وہ دوستان جو ہمارے ساتھ مرتبط ہوتے ہیں ان میں سے کافی سارے ہمارے سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام و نوحہ خان سید اعظم حسین صاحب ڈھاکہ بنگلہ دیش سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علی مدد، مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، یقیناً افطار کا وقت ہے، سورہ قدر کی تفسیر، ذکر اہل بیت علیہ السلام، مولا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا وقت ہے۔ چاہوں گا مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کر کے دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی طلب فرمائیے، اور روزے اور عبادتوں کو اور نمازوں کو قبولیت کی مہر لگوائیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ہی بنگلہ دیش کے تمام مومنین کے جانب سے مولا کے دربار میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ تو اجازت ہے بسم اللہ، مولانا؟ عنایت فرمائیے۔ مولا حسن کا شان، مولا حسن کا شان بھلا کیوں نہیں کرتے، واہ واہ کیوں نہیں کرتے، واہ واہ مولا حسن کا ذکر بھلا کیوں نہیں کرتے، واہ کیوں نہیں کرتے، واہ واہ مولا حسن کا ذکر بھلا کیوں نہیں کرتے، واہ واہ مولا حسن کا ذکر بھلا کیوں نہیں کرتے، واہ اور لعنت فقیر شام کو ہاں کیوں نہیں کرتے، واہ واہ کیوں نہیں کرتے، واہ واہ مولا حسن کا ذکر بھلا کیوں نہیں کرتے، واہ واہ کیوں نہیں کرتے، ہم سجرہ اماموں کا بیان کرتے ہیں دیکھو، ہم سجرہ اماموں کا بیان کرتے ہیں دیکھو، واہ واہ تم اپنے خلیفہ کا بیان کیوں نہیں کرتے، واہ واہ کیوں نہیں کرتے، مولا حسن کا شان بیان کیوں نہیں کرتے، واہ واہ کیوں نہیں کرتے، واہ واہ جنت میں تمہیں جانے کی ہاں شوق ہے لیکن، واہ واہ جنت میں تمہیں جانے کی ہاں شوق ہے لیکن، واہ اور پھر اجر رسالت کو ادا کیوں نہیں کرتے، واہ واہ کیوں نہیں کرتے، مولا حسن کا شان بیان کیوں نہیں کرتے، واہ واہ کیوں نہیں کرتے، واہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا حسن کو تو ہم لوگ بھی مانتے ہیں، گر دل میں حسن رہتے ہیں کرتے ہو یہ اعلان، واہ واہ گر دل میں حسن رہتے ہیں کرتے ہو یہ اعلان، واہ پھر شیخ کی کرتوت بیان کیوں نہیں کرتے، واہ کیوں نہیں کرتے، واہ مولا حسن کا شان بیان کیوں نہیں کرتے، واہ واہ کیوں نہیں کرتے، واہ ارے لعنت فقیر شام پہ ہاں کیوں نہیں کرتے، واہ واہ کیوں نہیں کرتے، واہ واہ ہاں عرش نشی
پلتے ہیں ٹکڑوں پہ حسن کے، ہاں عرش نشی پلتے ہیں ٹکڑوں پہ حسن کے، واہ اور قرآن پہ، ہاں قرآن پہ، ہاں قرآن پہ ہاں غور بھلا کیوں نہیں کرتے، واہ واہ کیوں نہیں کرتے، واہ 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 مولا زنگ شان بیاں کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے۔ واہ 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 اور کچھ لوگوں کا اعتراض کا جواب، کہتے ہو فن رزم حسن کو نہیں آتے، واہ واہ ارے کہتے ہو فن رزم حسن کو نہیں آتے، واہ ارے صفین کا، ارے صفین کا جنگ یاد بھلا کیوں نہیں کرتے، واہ 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 کیوں نہیں کرتے، واہ واہ مولا حسن کا شان بیاں کیوں نہیں کرتے، واہ واہ کیوں نہیں کرتے، ارے لعنت، ارے لعنت فقیر شام پہ ہاں کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے۔ اور مولانا بختہ کا شعر ہے، بسم اللہ بسم اللہ اعظم، ارے اعظم کے قلم میں ہے در علم کے گوہر، واہ واہ اعظم کے قلم میں ہے در علم کے گوہر، واہ مولا، ارے مولا کے عطاؤں پہ یقین کیوں نہیں کرتے، واہ 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 کیوں نہیں کرتے، مولا حسن کا شان بیاں کیوں نہیں کرتے، واہ واہ کیوں نہیں کرتے۔ واہ 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 اور جناب اور ایک کلام پیش کروں اگر اجازت ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امام مہدی، آقا امام مہدی، واہ مولا امام مہدی، آقا امام مہدی، واہ واہ راہوں پہ او نظر جمائے، راہوں پہ او نظر جمائے، مہدی مولا آ جائیں، میرے مولا مہدی مولا آ جائیں، واہ واہ راہوں پہ ہو نظر جمائے، راہوں پہ ہو نظر جمائے، مہدی مولا آ جائیں، واہ 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 مہدی مولا آ جائیں، مہدی مولا آ جائیں، مہدی مولا آ جائیں، واہ واہ راہوں پہ او نظر جمائے، مہدی مولا آ جائیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارے کلام پڑھے، خلوص کے ساتھ شرکت فرمائی، صدا آباد رہیں۔ جب جب موقع ملا دعوت کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی مودتوں کی ادائیگی میں ہمیں شامل رکھیں گے۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام و نوحہ و منقبت خاں سید اعظم حسین صاحب، ڈھاکہ بنگلہ دیش سے۔ صدا آباد رہیں، صدا
ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، عبادتوں میں اضافے کا سبب بنے۔ خداوند متعال آپ کو اس کا اجر خیر عطا فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام آپ کے قلم کے اندر مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی مودت کو اس زمانے میں عام فرماتے رہیں۔ انداز بیان اور ادائیگی اور طرز مختلف ہو سکتی ہے، اور ہمیں اخلاص دیکھنا ہے کہ کس نے کیا کہا، اخلاص دیکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خان، منقبت خان، سید ہاشم رضوی صاحب، کراچی سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ کرم ہے، مولا کا احسان ہے، یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مودتوں کا نذرانہ پیش کیجئے، مولا کی بارگاہ سے دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی طلب فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت متشکر ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت جو محفل آپ سجائے بیٹھے ہیں، مولا آپ کو، آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنے آنے کا موقع دے۔ اسی کے ساتھ بس چند اشعار ایک کلام کے پیش کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ایک دفعہ بلند ترین درود سے نواز دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کس شخص کے اوپر مولا حسین کا سایہ ہوتا ہے پیش کر رہا ہوں کلام کی صورت میں۔ بسم اللہ۔ پایا ہر ایسے شخص نے سایہ حسین کا، خود کو کسی نے جب کبھی سمجھا حسین کا، پایا ہر شخص نے سایہ حسین کا۔ اور جب اس گھرانے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تو کس طریقے سے ہوتی ہے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ وقت نماز عشق ہے گھر میں بطول کے، وقت نماز عشق ہے گھر میں بطول کے، دیکھا رسول پاک نے چہرہ حسین کا، پایا ہر شے قدم تک آ گئی، زہرا نے جب کہا، اور جب بھی میری بیوی کچھ آرزو کرتی تھی تو کس طریقے سے وہ چیز حاضر ہوتی تھی پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ ہر شے قدم تک آ گئی، زہرا نے جب کہا، عرش خدا اتاریے صدقہ حسین کا، پایا ہر ایسے شخص نے سایہ حسین کا۔ اور میرا مولا حسین بہت پیاسا کربلا میں شہید کیا گیا، پر جب وہ اس دنیا میں آئے تو نبیوں کی صف لگی کہ میں جھولا جھلاؤں گا، میں جھولا جھلاؤں گا۔ پیش کر رہا ہوں اس کلام میں۔ نبیوں کی صف زمین پہ ہے تاسماں ملک، نبیوں کی صف زمین پہ ہے تاسماں ملک،
کچھ دیر سب جھولائیں گے جھولا حسین کا پایا. اور مقطع سے پہلے ایک شعر پیش خدمت ہے. بسم اللہ. ہے باد عصر ثانی زہرا کا یہ کمال ہے باد عصر ثانی زہرا کا یہ کمال جو ہو رہا ہے دہر میں چرچا حسین کا پایا. اور مقطع پیش خدمت ہے. بسم اللہ. ہاشم ہاشم ہماری قبر میں کہہ دیں گے یہ ملک. ہاشم ہماری قبر میں کہہ دیں گے یہ ملک. ارے یہ بھی تو ایک غلام ہے مولا حسین کا پایا. ہر ایسے شخص نے سایہ حسین کا برائے خوشنود یہ مولا حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں. جی چاہتا تھا اور کلام سنا جائے لیکن قلت وقت اور دامن وقت کی گنجائش میں کمی کے سبب سے ایسا نہ ہو سکا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کی خدمت پہ رہوں گا. جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کی ادائیگی کے لیے شرکت فرماتے رہیں گے اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ عقیدت کو پیش کرتے رہیں گے. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان، منقبت خان، سید ہاشم رضوی صاحب کراچی سندھ پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کے مواقع آسان تر ہوتے چلے جائیں. ہمارے ساتھ یوٹیوب کے اوپر جو موجود رہے ان میں سے چند میسیجز ہیں. حسینہ صابن والا کی طرف سے لکھا گیا سلام یا حسین مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں اور آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. قرب و بود کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سلام قبول ہوتا ہے اور رسالت کا اجر سمجھ کے ادائیگی کی جائے تو اور بڑا درجہ ہے. پھر حسینہ صابن والا صاحبہ نے سلام یا علی وارث لکھ کر بھیجا مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. وعلیکم السلام. پھر لکھ کر بھیجا سبحان اللہ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. ملک غلام شبیر صاحب نے فون نمبر لکھ کر بھیجا ہوا ہے، نہ جانے کس لیے لکھ کر بھیجا ہے. اگر میری آواز سن رہے ہو تو آپ خود ہی وضاحت کر دیجئے گا. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. آخری وقت پروگرام کا آئیے مولا کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. Say